میرے نبی کے آنے سے پہلے ماں کی ممتا کا خیال؟ سارے بولے بیٹی جیسے عظیم رشتے کا پتہ، بہن جیسے عظیم رشتے کا پتہ، بیٹی کی کوئی قدر نہیں، زندہ درگور کرتے۔ یہی وہ صحابی ہے، فرمانے لگے میں آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، روئی جا رہا ہوں روئی جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا ماں یبکیک یا، اور میرے صحابی میرے سنگی میرے شاگرد روتا کیوں ہے؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ کون سا؟ کہنے لگے میں گھر سے جانے لگا، سفر کا ارادہ تھا، دور جانا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر بیٹا پیدا ہو خوشیاں منانا، اگر بیٹی پیدا ہو میرے بھائی سے کہہ دینا وہ اسے لے جائے گا، قبر کھودے گا، ادھر دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دن گزرتے گئے، مہینے پورے ہو گئے، وہ جوان چلا گیا ہے، سفر پہ گیا، 9 مہینے پورے ہوئے، وضع حمل کی تکلیف ہوئی، پریشانی کی عالم میں مائی تھی، کیا دیکھتی ہے؟ بیٹی پیدا ہو گئی، مائی پریشان ہونے لگی۔ شوہر نے کہا تھا بیٹی پیدا ہو زندہ درگور کر دینا ہے، قربان جاواں یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ جو ہی بچی آئی اللہ اتنی سونی خوبصورت، ماں کا دل نہ کیا کہ اپنے میں دیور کو کہوں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، چھپا دیا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہائے فوت ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، اس کی پرورش شروع کر دی۔ چند سال گزرنے لگے، مختصر کرتا ہوں، ایک دن اس کا شوہر واپس آیا ہے، جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر دیکھتا ہے ایک خوبصورت گلاب کا پھول گھوم رہا ہے، بچی گھوم رہی ہے، دروازہ کھول، اندر آیا، پہلا سوال کیا کون ہے؟ بیوی نے کہا تیرے جانے کے بعد دل نہیں لگتا تھا، گھر میں اگتا جاتی تھی، کہیں سے بچی لے آئی ہوں، اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، بیٹھتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، یہ ہمسایوں سے لے آئی ہوں، کہیں سے لے آئی ہوں، خاندان سے لے آئی ہوں۔ دن گزرتے چلے گئے، اتنی خدمت گزار تھی، بیوی دیکھتی رہی، باپ بیٹی کے دل میں محبتیں جاگنے لگی، اس کی محبت اس کے دل میں، اس کی محبت اس کے دل میں۔ ایک دن ہاتھ وچوں پکڑ لیا، کہتا بیٹھ گل دسا، بیٹھنے لگے، پھر دیکھا بیٹی کو بلایا، بیٹی چھوڑ دیا، کہتے آج نہیں بتاتی۔ تیسرے دن شوہر نے کہا بتاتی کیوں نہیں، یوں ہی بٹھا دیا، اور میں نے کہا اگر تو کچھ کرے نہ تو حقیقت بتاتی ہوں۔ کہنے لگا میں کچھ نہیں کروں گا، حقیقت بتاؤ۔ تو بیوی کہنے لگی یہ جو گلاب کا پھول گھر میں گھوم رہا ہے، یہ جو خوبصورت بچی چلتی پھرتی نظر آتی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا رات کو سویا ہوا ہوں، شیطان سوار ہے، کہنے لگا کیا منہ دکھلائے گا، باہر نکلے گا، رشتے دینے پڑیں گے، یہ ہوگا فلانا ہوگا، عجیب عجیب باتیں۔ صبح ہوئی، بیٹی کو لیا کہ آؤ میں تمہیں چیز لے کے دیتا ہوں، کھلونے لے کے دیتا ہوں۔ میں نے پکڑا، بیٹی کو لے گیا، بازار سے گزرتے گزرتے آگے لے گیا، جنگل بیابان تھا۔ بیٹی کہنے لگی بابا یہاں تو کوئی دکان نہیں ہے،
یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا آگے چلے، آگے چلتے گئے، ایک جگہ ایسی آئی مجھے ایسے لگا یہاں کسی کا کوئی گزر بسر نہیں ہے۔ میں نے کسی سے یا جو بھی چیز تھی کھڈا کھودنا شروع کر دیا، قبر کھودنے شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب وہ اتنی معصوم تھی، اتنی پیاری تھی، جب میں کھڈا کھودتا تھا میرے پاؤں پہ مٹی جو آتی وہ چھوٹا سا دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں تو مٹی ہٹاتی اور پوچھتی بابا کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، میں کھودتا چلا گیا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی یہ پورا کھڈا کھود گیا ہے، میں نے پکڑا اور نیچے ڈالنے لگا تو چیخنے لگی اور کہنے لگی بابا مجھے زندہ دفن نہ کر، اسی جنگل میں چھوڑ دے، مجھے چرندے کھا جائے، پرندے کھا جائے، جانور کھا جائے، مجھے دفن نہ کر۔ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو کسی کو دے کے آ، مجھے چھوڑ دے۔ ایسے فرمایا میرے اوپر شیطان سوار تھا۔ اللہ کے محبوب اسے چیختی چلاتی بچی کو میں نے زندہ درگور کر دیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رحمت والا نبی رو رہا ہے، شفقت والے نبی رو رہے ہیں۔ جیسے واقعہ مکمل کیا تو میرے نبی نے فرمایا سن، تو نے جرم تو بڑا کیا ہے لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہا، اسلام ایک ایسا صابن ہے جب بندہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب جب میں سوتا ہوں وہ بچی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے تو دوستو عرض میں نے شروع میں کی، میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ اندھیرے تھے، یہ ظلمتیں تھی، جب میرے نبی آئے اور نوجوانوں ماں کو ممتا مل گئی، بہن کو عزت مل گئی، بیٹی کو ایسا مقام اور مرتبہ ملا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا او دنیا والوں بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ قرآن کی آواز آئی دن قیامت کا ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ اس سے پوچھا جائے گا